بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ جنگی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ سرکاری فوج تو لڑ ہی رہی تھی، لیکن اس کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس فوج کو باطنیوں نے مسلمانوں کے روپ میں پورا کیا اور اس میں شامل ہو گئے تاکہ یہ آگ جلتی رہے۔ امن و امان تباہ ہو گیا۔ لوگوں کو کھانے کے لیے اناج بھی نہیں ملتا تھا۔ جو لوگ نہ سرکاری فوج کے ساتھ تھے نہ باغیوں کے ساتھ تھے، وہ تو ڈر کے مارے باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ باطنی شہر میں بھرتے چلے جا رہے تھے اور صاف نظر آنے لگا تھا کہ کسی بھی دن حسن بن صباح یہاں آ دھمکے گا اور سلطان کی گدی پر بیٹھ کر سلطان برکیارک کو قتل کر ڈالے گا۔ ایک روز شمونہ وزیر اعظم سے ملی اور اسے کہا کہ وہ طبیب سے کوئی ایسا زہر لا دے جو جسم میں جاتے ہی جسم کو بے جان کر دے۔ وزیر اعظم نے اسی روز ایک زہر شمونہ کو دے دیا جو شمونہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک روز سلطان برکیارک نے اپنے آرام والے کمرے میں ہی وزیر اعظم سمیری کو بلایا۔ وزیر اعظم فوراً پہنچا۔ کیا آپ نے خانہ جنگی کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچا؟ سلطان برکیارک نے عجیب سی بے بسی کے لہجے میں پوچھا اور آہ بھر کر بولا، محترم سمیری، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، کوئی حل نکالیں، یہ خون میرے دماغ کو چڑھ رہا ہے۔ عبد الرحمن سمیری سلطان برکیارک کی بات سن کر حیران تو ہوا ہی تھا، لیکن اسے حیرت اس کے لہجے سے ہوئی۔ وہ تو غنودگی کی حالت میں بولا کرتا تھا، اس کے لہجے میں رعونت ہوتی تھی۔ پھر وزیر اعظم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ روزینہ کمرے میں داخل ہوئی تو سلطان برکیارک نے اسے کہا کہ تم ذرا باہر ٹھہرو۔ روزینہ نے آنکھیں پھاڑ کر سلطان برکیارک کی طرف دیکھا اور اندر آ گئی۔ عام طور پر وہ جب بھی دیکھتی کہ سپہ سالار حجازی یا وزیر اعظم آیا ہے تو دوڑ کر سلطان کے پاس آ بیٹھتی اور یوں باتیں کیا کرتی تھی جیسے سلطنت کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہو اور حکم اسی کا چل رہا ہو۔ باہر کی کیا صورتحال ہے؟ روزینہ نے وزیر اعظم سے پوچھا۔ روزینہ، سلطان برکیارک نے بڑی جاندار آواز میں کہا، میں موجود ہوں تو تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ باہر ٹھہرو۔ روزینہ آہستہ آہستہ اٹھی اور قدم گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ سلطان برکیارک نے وزیر اعظم سے کہا کہ کوئی طریقہ سوچیں کہ یہ خانہ جنگی رک جائے۔ میں تو سوچتا ہی رہتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ سے بات کرتے ہچکچاتا ہوں، بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں تو جواب محترمہ بیگم صاحبہ سے ملتا ہے۔ سلطان محترم، خون جو بہہ رہا ہے یہ میری اور آپ کی گردن پر ہوگا۔ اس کی سزا صاف نظر آ رہی ہے۔ نہ یہ سلطنت رہے گی، نہ اس کا کوئی سلطان رہے گا، نہ کوئی وزیر اعظم ہوگا۔ ہم ہوں گے لیکن غلامی کی زنجیروں سے بندھے ہوئے، ہمارے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو صلح سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کس حل پر پہنچے مجھے بتائیں، سلطان برکیارک نے کہا۔ شمونہ نے پہلی بار روزینہ کو خفگی یا مایوسی کی حالت میں دیکھا۔ شمونہ نے اس سے پوچھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا وہ کوئی گڑبڑ محسوس کر رہی ہے۔ روزینہ نے اکھڑی ہوئی سی آواز میں جواب دیا۔ اس وقت روزینہ پیالے میں کوئی مشروب ڈال رہی تھی۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، روزینہ نے کہا۔ سلطان کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ خاص شربت تیار کر رہی ہوں۔ سلطان کے غم نے ان کے دماغ پر بہت برا اثر کیا ہے۔ کبھی کبھی ان کی یہ حالت ہو جایا کرتی ہے تو میں انہیں یہ شربت پلایا کرتی ہوں۔ وزیر اعظم اٹھ کر جائیں گے تو انہیں یہ شربت پلا کر سلا دوں گی، پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شمونہ سمجھ گئی کہ اس شربت میں یا تو حشیش کی زیادہ مقدار ملائی گئی ہے یا کوئی تیز نشہ ملایا گیا ہے۔ شمونہ کو شک ہوا کہ سلطان برکیارک نے اسے کوئی سخت بات کہہ دی ہے جس کی روزینہ کو توقع نہیں تھی۔ شمونہ سلطان برکیارک کو اتنا زیادہ سفوف پلا چکی تھی کہ اب تک سلطان کو صحیح ذہنی حالت میں آ جانا چاہیے تھا۔ روزینہ نے شربت وہیں پڑا رہنے دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ وہ شاید دیکھنے گئی تھی کہ وزیر اعظم چلا گیا ہے یا نہیں۔ شمونہ نے طبیب کا دیا ہوا زہر اپنے کپڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے وہ پڑیاں نکالی اور شربت میں ڈال کر حل کر دی۔ اس کے فوراً بعد روزینہ آ گئی اور کہنے لگی کہ وزیر اعظم نے لمبی ہی بات شروع کر دی ہے، بہتر ہے کہ یہ شربت انہیں ابھی پلا دوں۔ روزینہ نے پیالہ اٹھایا اور سلطان برکیارک کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شمونہ اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ روزینہ سلطان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شمونہ دروازے کے ساتھ
باہر کھڑی رہی۔ اسے روزینہ کی آواز سنائی دی، سلطان محترم، یہ شربت پی لیں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر روزینہ کمرے سے نکلنے لگی۔ شمونہ آگے ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ سلطان برکیارک نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور وہ وزیر اعظم کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے یہ شربت پی لینا تھا جس میں شمونہ نے بڑا ہی تیز زہر ملایا تھا۔ سلطان برکیارک پیالہ اپنے منہ کی طرف لے جانے لگا تو شمونہ تیر کی طرح دروازے سے اس تک پہنچی اور بڑی گھبراہٹ میں کہا، مت پینا یہ شربت سلطان۔ اس نے لپک کر وہ پیالہ سلطان کے ہاتھ سے لے کر تپائی پر رکھ دیا۔ روزینہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ شمونہ کی اس حرکت سے واپس آ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شمونہ؟ روزینہ نے غصیلی آواز میں کہا، سلطان کے ہاتھ سے پیالہ کیوں چھین لیا ہے؟ سلطان محترم، شمونہ روزینہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگی، ابھی کسی کو بلا کر کہیں کہ ایک بلی یا کتا یا کوئی اور جانور لے آئے اور پھر یہ شربت اسے پلا کر دیکھیں۔ اس میں آپ کی بیگم نے زہر ملایا ہوا ہے۔ اگر میں جھوٹی ثابت ہوئی تو اپنا سر پیش کروں گی۔ روزینہ نے تو واہی تباہی بکنی شروع کر دی اور سلطان برکیارک حیرت سے کبھی روزینہ کو اور کبھی شمونہ کو دیکھتا تھا۔ وزیر اعظم سمیری کو معلوم تھا کہ شمونہ نے اس سے زہر منگوایا تھا۔ وہ دانشمند آدمی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ شمونہ نے کوئی چال چلی ہے۔ سلطان کے حکم کے بغیر وزیر اعظم باہر گیا اور ایک خادم سے کہا کہ ایک بلی یا کتا فوراً پکڑ کر لائے۔ روزینہ وہیں کھڑی رہی اور شمونہ کو دھمکیاں دیتی رہی۔ وہ تو سچی تھی کیونکہ اس نے شربت میں زہر نہیں ملایا تھا۔ اسے صرف یہ ڈر تھا کہ اس شربت میں اس نے ذرا تیز نشہ ملایا تھا۔ بلی یا کتے کو بلانے کی صورت میں یہ ہونا تھا کہ اس جانور نے تھوڑی دیر بعد گر کر سو جانا تھا۔ سلطان کا حکم تھا، اس لیے ایک کتا فوراً حاضر کیا گیا۔ سلطان نے کتا لانے والے سے کہا کہ اس پیالے میں جو شربت ہے یہ کتے کے منہ میں انڈیل دو۔ خادم نے کتے کا منہ کھولا اور شمونہ نے آدھا پیالہ شربت کتے کی حلق سے نیچے اتار دیا۔ سلطان نے کہا، اس کتے کو چھوڑ دو۔ کتے کو چھوڑ دیا گیا۔ کتا کمرے سے باہر کو چل پڑا، دہلیز سے بھی آگے چلا گیا، لیکن اس سے آگے اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ رک گیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلیں اور وہ گر پڑا۔ ذرا سی دیر اس کی ٹانگیں کانپیں اور پھر ٹانگیں ساکت ہو گئیں۔ کتا مر گیا تھا۔ سلطان برکیارک فوراً اٹھا اور اس نے قہر بھری نظروں سے روزینہ کو دیکھا۔ سلطان نے کچھ بھی نہ کہا، لپک کر خنجر اٹھایا، اس کی نیام کھینچ کر پرے پھینکی اور روزینہ کی طرف بڑھا۔ روزینہ اس سے دو ہی قدم پر کھڑی حیرت کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ نہیں سلطان، وزیر اعظم سمیری نے برکیارک کی طرف لبکتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ کام آپ کا نہیں جلاد کا ہے۔ وزیر اعظم کا آخری لفظ اس کی زبان پر ہی تھا کہ سلطان برکیارک کا خنجر روزینہ کے پیٹ میں اتر چکا تھا۔ اس نے خنجر کھینچا اور کہا، لوگ سچ کہتے تھے کہ یہ باطنی ہے اور اس ابلیس حسن بن صباح کی بھیجی ہوئی ہے۔ سلطان نے روزینہ کے گرنے سے پہلے ایک بار پھر خنجر روزینہ کی پسلیوں میں اتار دیا۔ روزینہ گری۔ سلطان نے خنجر کھینچ لیا اور فرش پر پھینک دیا۔ سلطان نے کچھ دیر آخری سانس لیتی ہوئی روزینہ کو دیکھا اور اس کے بہتے ہوئے خون کو دیکھا۔ شمونہ اور وزیر اعظم بھی روزینہ کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ محترم سمیری، سلطان برکیارک نے غم سے بوجھل آواز میں کہا، اسے یہاں سے اٹھوا دیں۔ لاش اٹھانے والوں سے کہہ دیں کہ اسے کفن نہیں پہنایا جائے گا، نہ ہی اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ کتے کو بھی اٹھوا دیں اور کہیں ویرانے میں گڑھا کھود کر کتے کو بھی اس کے ساتھ دفن کر دیں۔ سلطان کا سر ڈولنے لگا جیسے وہ چکرا کر گر پڑے گا۔ وزیر اعظم نے لپک کر اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، سلطان برکیارک نے کہا۔ آپ چل سکیں گے؟ وزیر اعظم سمیری نے پوچھا۔ ہاں، سلطان برکیارک نے کہا، چل کر جاؤں گا۔ وہ وزیر اعظم کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ ماں جس کمرے میں نظر بند تھی وہ قریب ہی تھا۔ برکیارک اپنے سہارے چلتا ہوا وہاں پہنچا۔ وزیر اعظم ساتھ تھا اور شمونہ پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ برکیارک وزیر اعظم کے ساتھ ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماں غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ برکیارک کو دیکھ کر اس کے چہرے پر غصے کی سرخی آ گئی۔ برکیارک اس کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اور ماں کے قدموں میں گر پڑا، پھر سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے بخش دو ماں، سلطان برکیارک نے روتے ہوئے کہا۔ آپ کا بھٹکا ہوا بیٹا آپ کی آغوش میں واپس آ گیا ہے۔ سلطان نے روزینہ کو قتل کر دیا ہے، وزیر اعظم نے کہا، اور اب سلطان اپنی خواہش کا اظہار کر کے آپ کے قدموں میں آ گرے ہیں۔
ماں نے برقیارک کو اٹھا کر اپنے بازوؤں میں لے لیا اور اس کا منہ چومنے لگی۔ باہر خون بہ رہا تھا، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا اور باطنی جلتی پر تیل ڈال رہے تھے۔ جس وقت ماں برقیارک کو اپنے قدموں سے اٹھا کر اور بازوؤں میں لے کر اس کا منہ چوم رہی تھی، اس وقت 4 5 شاہی ملازم روزینہ کی لاش اٹھا رہے تھے۔ وہ سب حیران تھے کہ یہ ہوا کیا اور کیسے ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ سلطنت سلجوکیہ کا سلطان برقیارک ہے، لیکن حکم روزینہ کا چلتا تھا اور اس سلطنت کی وہ ملکہ تھی۔ شمونہ شاہی خاندان کی فرد نہیں تھی، وہ تو ایک کنیز تھی، ایک خادمہ۔ ملازم اس سے پوچھ سکتے تھے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ یہ قتل ہو گئی ہے، شمونہ نے بڑے شگفتہ لہجے میں جواب دیا۔ اسے سلطان نے اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ اس سے کیا جرم سرزد ہو گیا تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ باطنی تھی؟ شمونہ نے کہا، یہ اس شیطان حسن بن صباح کی بھیجی ہوئی تھی۔ اچھا ہوا سلطان کو پتہ چل گیا۔ عہدیدار نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریفیں تیری ذات کے لیے ہیں۔ سلطان کہاں ہے؟ اپنی والدہ محترمہ کے پاس، شمونہ نے جواب دیا۔ اللہ نے اس سلطنت پر بڑا ہی کرم کیا ہے اور اب آپس کا خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ میرے 2 بھائی تھے، عہدیدار نے کہا، وہ فوج میں عہدیدار تھے، دونوں اس خانہ جنگی میں مارے گئے ہیں۔ میرا گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے، شکر ادا کرو اللہ کا۔ شمونہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت کو بچا لیا ہے، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ مجھے آپ کے بھائیوں کا بہت افسوس ہے، یہ سب اسی کے ہاتھوں کرایا گیا ہے جس کی لاش آپ دیکھ رہے ہیں۔ سلطان حکم دے گئے ہیں کہ اس کی لاش اور مرا ہوا کتا بوری میں ڈال کر کسی جگہ گڑھا کھود کر دبا دو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، نہ اسے کفن پہنانا ہے، نہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اور یہ احتیاط بھی کرنی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ سلطان نے اپنی بیگم کو قتل کر دیا ہے۔ لاش اٹھائیں اور فرش اچھی طرح صاف کروا دیں۔ ایک بوری لائی گئی جس میں روزینہ کی لاش اور مرے ہوئے کتے کو ڈالا گیا اور بوری کا منہ بند کر کے ملازم اٹھا لے گئے۔ دوسرے ملازم فرش دھونے لگے۔ شمونہ نکل کر برآمدے میں آ کھڑی ہوئی۔ روزینہ کی لاش باہر والے دروازے سے بھی نکل گئی تھی۔ شمونہ گہری سوچ میں کھو گئی۔ کیا کہا شمونہ بی بی؟ شمونہ کو ایک خادمہ کی آواز سنائی دی جو اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، لیکن شمونہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ خادمہ سمجھی کہ شمونہ نے اسے کچھ کہا ہے۔ شمونہ نے اس کی طرف دیکھا اور چونکی۔ میں کہہ رہی تھی کہ انسان اپنی حقیقت اور اصلیت کو بھول جاتا ہے، شمونہ نے کہا۔ یہ بد نصیب یوں سمجھ بیٹھی تھی جیسے یہ ہمیشہ اس سلطنت کی ملکہ بنی رہے گی۔ یہ اللہ کو بھول گئی تھی اور شیطان کی پجارن بن گئی تھی۔ حکمرانی کا نشہ اپنا تختہ اپنے ہاتھوں الٹ دیا کرتا ہے، عبرت تو کوئی حاصل نہیں کرتا۔ خادمہ نے کہا، جس کے سر پر سلطانی کا تاج رکھ دیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے یہ بھولتا ہے کہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ اس ملکہ کا انجام دیکھ لو، یہ ایک کتے کے ساتھ دفن ہو رہی ہے اور اس کی قبر بھی نہیں بنے گی۔ شمونہ نے کہا، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہاں وہ عورت دفن ہے جس نے کچھ عرصہ اس سلطنت پر حکومت کی تھی اور سلطان کو بھی اپنا غلام بنا لیا تھا۔ شمونہ اپنے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ روزینہ کی لاش دور نکل گئی تھی۔ محل کے باہر والے دروازے میں ایک عورت آن کھڑی ہوئی۔ دربان نے اسے دیکھا اور سر سے اشارہ کیا۔ عورت اندر آ گئی۔ شیطان کی دوسری پجارن آ گئی ہے، خادمہ نے کہا۔ غور سے سن لو، شمونہ نے خادمہ سے کہا، اسے یہ پتہ نہ چلے کہ روزینہ ماری جا چکی ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ باہر والے دربان کو بھی معلوم نہیں کہ یہ جو بوری گھوڑا گاڑی میں محل سے نکالی گئی ہے اس میں روزینہ کی لاش تھی۔ تم یہاں سے چلی جاؤ اور سامنے نہ آنا۔ یہ تھی وہ عورت جو روزینہ کے پاس آتی اور اس سے پیغام لے کر اس طبیب تک پہنچاتی تھی جو حسن بن صباح کا بھیجا ہوا خاص آدمی تھا اور جس نے زمین دوز طریقوں سے خانہ جنگی شروع کروائی تھی۔ یہ عورت پیغام لایا بھی کرتی تھی۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ خوبصورت عورت تھی۔ ایسا لباس پہنتی تھی کہ کسی شاہی خاندان کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ روزینہ نے اسے شمونہ کے متعلق بتا دیا تھا کہ یہ اس کی ہمراز کنیز ہے اور حسن بن صباح کی غائبانہ مرید ہے۔ اس وجہ سے یہ عورت شمونہ کے ساتھ کچھ بے تکلف سی ہو گئی تھی۔ شمونہ کسی کو اپنے ساتھ بے تکلف کرنے کے فن میں مہارت رکھتی تھی۔ اس عورت کے ساتھ شمونہ کی اچھی خاصی دوستی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ عورت ذرا قریب آئی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شمونہ بھی کھل کر مسکرائی۔
اور اس کے استقبال کو آگے بڑھی۔ کون سے کمرے میں ہے؟ اس عورت نے روزینہ کے متعلق پوچھا۔ شمونہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ کسی بھی کمرے میں نہیں بلکہ ایک کتے کے ساتھ بوری میں بند ہے اور شاید اب تک زمین میں بھی دبائی جا چکی ہوگی، لیکن شمونہ نے یوں نہ کہا، نہ ہی اسے یہ کہنا چاہیے تھا۔ آپ آئیں تو صحیح، شمونہ نے کہا، آج آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، وہ سلطان کے پاس ہیں اور شاید انہیں معلوم تھا کہ آپ آ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ آئیں گی تو میں آپ کو کمرے میں بٹھاؤں۔ آ جائیں۔ شمونہ اسے اس کمرے میں لے گئی جہاں وہ روزینہ کے ساتھ کانا پھوسی کیا کرتی تھی۔ اسے احترام سے بٹھایا اور کہا، میں آپ کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ روزینہ اس عورت کی بہت خاطر تواضع کیا کرتی تھی۔ شمونہ بھی یہی اشارہ دے کر کمرے سے نکل گئی کہ وہ اس کی خاطر تواضع کرے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شمونہ جب اس کمرے میں واپس آئی تو اس کے ساتھ محل کے دو محافظ تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بڑی لمبی رسی تھی، اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دو اور اس کے پاؤں بھی باندھو۔ شمونہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ محافظ آگے بڑھے تو وہ عورت حیرت زدگی کے عالم میں شمونہ کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں محافظوں نے اسے گرا کر اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے اور پھر اسی رسی کے ساتھ پاؤں بھی باندھ دیے۔ اس دوران وہ چیختی چلاتی رہی اور شمونہ نے پوچھتی رہی کہ یہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اسے فرش پر پھینک دو۔ شمونہ نے محافظوں سے کہا اور دروازہ باہر سے بند کر دو۔ شمونہ محافظوں کے ساتھ باہر نکل آئی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ شمونہ وہیں کھڑی کچھ سوچنے لگی۔ تم دونوں یہیں ٹھہرو، شمونہ نے محافظوں سے کہا، میں سلطان کو اطلاع دینے جا رہی ہوں۔ سلطان برکیارک اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ ماں کے چہرے پر ایک مدت بعد رونق آئی تھی۔ برکیارک کی آنکھیں پرنم تھیں۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری اس کی ماں کو سنا چکا تھا کہ روزینہ کو برکیارک نے کیوں اور کس طرح قتل کیا ہے۔ ماں نے جب یہ سنا کہ روزینہ اس کے بڑے بیٹے کو زہر پلا رہی تھی تو ماں تڑپ اٹھی اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا بچ گیا۔ دربان کمرے میں داخل ہوا، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ سلطان محترم کی کنیز آئی ہے، دربان نے کہا، اندر آنے کی اجازت چاہتی ہے، اسے فوراً اندر بھیج دو۔ برکیارک کی ماں نے کہا، یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے جس نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے اور سلجوقی سلطنت کو بڑے خطرے سے محفوظ کر دیا ہے۔ شمونہ کمرے میں داخل ہوئی۔ برکیارک کی ماں اٹھی اور لپک کر شمونہ کو گلے لگا لیا۔ وہ شمونہ کو چومتی اور اس کا شکریہ ادا کرتی تھی۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، شمونہ نے کہا، میں اسی مقصد کے تحت روزینہ کی کنیز بنی تھی۔ یہ باتیں بعد میں کریں گے، میں سلطان عالی مقام کو یہ اطلاع دینے آئی ہوں کہ روزینہ کی لاش کتے کے ساتھ بوری میں بند کر کے لے گئے ہیں، اور دوسری اطلاع اس سے زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ اتفاق سے ایک عورت آ گئی ہے جسے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ روزینہ کو پیغام دینے اور اس کے پیغام لے جانے آیا کرتی تھی۔ یہ پیغام حسن بن صباح کی طرف سے آتے تھے۔ میں نے روزینہ کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی تھی اور اس عورت کے ساتھ بھی۔ ابھی تو میں نے اسے یہ کہہ کر کمرے میں بٹھا دیا کہ روزینہ کو اطلاع دیتی ہوں۔ میں محافظ دستے کے 2 آدمی ساتھ لے گئی اور ایک رسی بھی۔ میرے کہنے پر انہوں نے اس عورت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ یہ ہے وہ عورت جس سے آپ کو بڑے ہی قیمتی اور چونکا دینے والے راز ملیں گے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سلطنت پر کتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بروقت کارروائی کی تو یہ خطرہ ٹل جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شہر میں کتنے زیادہ باطنی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سلطان برکیارک کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ شمونہ کون ہے اور اس نے اس مقصد کو اپنا فرض کیوں بنایا تھا۔ وہ تو اسے ایک کنیز سمجھتا تھا جو کسی مجبوری کے تحت نوکری کی تلاش میں آئی تھی۔ اصل حقیقت تو عبد الرحمن سمیری جانتا تھا۔ تم یہ ساری باتیں کس طرح جانتی ہو؟ سلطان برکیارک نے شمونہ سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب بعد میں دوں گی، شمونہ نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے اس کا جواب سلطان کو کوئی اور دے دے۔ تم وہیں چلو، برکیارک نے شمونہ سے کہا۔ اس عورت کو کمرے میں بند رہنے دو۔ سلطان برکیارک اپنے وزیر اعظم سمیری سے کہہ چکا تھا کہ خانہ جنگی فوراً بند کر دی جائے، لیکن مشکل یہ تھی کہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ لڑائی کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ سرکاری فوج تک تو حکم پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن باغی فوج تک حکم پہنچانا محال ہو رہا تھا، کیونکہ یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے سالار وغیرہ کہاں ہیں۔ سالار اوریزی روپوش تھا
اور اس باغی فوج کی کمان برکیارک کے چھوٹے بھائی محمد کے ہاتھ میں تھی، اور سلطان تک یہ اطلاع بھی پہنچ گئی تھی کہ رے سے امیر شہر ابو مسلم رازی نے بھی اپنی فوج بلکہ ایک بڑا لشکر تیار کر کے محمد اور سالار اوریزی کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہ پتہ چلانا تھا کہ محمد اور سالار اوریزی کہاں ہیں۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے 3-4 قاصد بلوائے، ایک کو تو سرکاری فوج کے سپہ سالار ابو جعفر حجازی کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے شہر میں لے آئے اور جنگ بندی کر دیں۔ باقی قاصدوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ کسی طرح یہ معلوم کریں کہ سالار اوریزی اور محمد کہاں ہیں، اور انہیں یہ پیغام دیں کہ سلطان برکیارک نے اپنی والدہ محترمہ کے حکم سے جنگ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ دونوں ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ خانہ جنگی بند کرانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ خانہ جنگی کی صورت یہ نہیں تھی کہ دونوں طرفوں کی فوج ایک میدان میں لڑ رہی ہو۔ لڑائی کی یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ سرکاری اور باغی فوج چھوٹے بڑے دستوں میں بٹ گئی تھی، اور یہ جنگ شہر سے نکل کر مضافات میں اور اس سے بھی دور دور جنگلوں میں پھیل گئی تھی۔ ایک دوسرے پر شبخون مارے جاتے تھے، اور کہیں دستے آپس میں جم کر لڑتے تھے۔ دونوں طرف زخمی اور ہلاک ہو رہے تھے۔ بعض کی لاشیں ان کے گھروں تک پہنچ جاتی تھیں، اور اکثر لاشیں وہیں گھوڑوں تلے روندی اور کچلی جاتی تھیں۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ سرکاری یا باغی فوج کا کوئی آدمی مارا جاتا اور اس کی لاش گھر آ جاتی، تو اس کا کوئی بھائی یا باپ یا چچا وغیرہ اسے ذاتی یا خاندانی قتل سمجھ کر انتقام کے لیے خانہ جنگی میں شامل ہو جاتا۔ باطنیوں نے لوگوں کا یہ رد عمل اور انداز دیکھا تو انہوں نے طبیب کو بلایا۔ طبیب تخریب کاری کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ایک خصوصی ہدایت نامہ جاری کیا، جس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کسی آدمی کی لاش شہر میں آتی تو اس کے گھر والوں کو بتایا جاتا کہ اسے فلاں آدمی نے لڑائی میں قتل کیا ہے۔ مقتول کے گھر کے آدمی اس آدمی کے گھر پر ٹوٹ پڑتے اور ان کے 1-2 آدمیوں کو قتل کر دیتے۔ یہ سلسلہ یوں آگے چلایا گیا، اور باطنی تخریب کار کسی گھر میں آ کر یہ اطلاع دیتے کہ تمہارا جو آدمی لڑنے گیا تھا وہ مارا گیا ہے، اور اس کی لاش کو گھوڑوں تلے کچل اور مسل دیا گیا ہے، اور اسے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے۔ اس اطلاع کا رد عمل بھی یہی ہوتا کہ مقتول کے وارث اس گھر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے۔ اس طرح اس خانہ جنگی میں یہ نیا پہلو پیدا ہو گیا، جس نے لوگوں کے درمیان ذاتی دشمنی پیدا کر دی۔ شہر کے لوگ اپنے گھروں کے دروازے اندر سے مقفل رکھتے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خانہ جنگی 2 سال جاری رہی تھی، لیکن مستند مورخ کچھ حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ خانہ جنگی 1 سال اور 1 یا 2 مہینے لڑی گئی تھی، اور اس نے سلطنت اور لوگوں کو بھی بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا تھا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ سلطنت کا انتظام تہ و بالا ہو گیا تھا، اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوا کہ حسن بن صباح نے بڑے وسیع و عریض علاقے پر قبضہ کر لیا، یا یوں کہیے کہ ان علاقوں کو اس نے زیر اثر کر لیا۔ سلطنت سلجوکیہ کو خانہ جنگی میں الجھا کر اس نے اپنا مقصد بڑی آسانی سے پا لیا تھا۔ اسے صرف سلطنت کی فوج روک سکتی تھی، لیکن اس سلطنت کو اس نے خاک و خون کے بڑے ہی خوفناک کھیل میں الجھا دیا۔ سرکاری فوج کا سپہ سالار ابو جعفر حجازی چونکہ شہر میں ہی تھا اور یہیں سے لڑائی کو کنٹرول کر رہا تھا، اس لیے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کے قاصد کے پہنچتے ہی وہ آ گیا۔ اس نے سلطان برکیارک کو اپنی ماں کے پاس بیٹھا دیکھا تو وہ کچھ پریشان بھی ہوا اور حیران بھی۔ حجازی، سلطان برکیارک نے کہا، جنگ فوراً بند کر دو اور اپنی فوج کو اس شہر میں بلا لو۔ سلطان عالی مقام، حجازی نے کہا، سلطان کے حکم کی تعمیل فوراً ہوگی، لیکن دستے کچھ ایسے بھی گھر گئے ہیں کہ انہیں لڑائی سے ہٹانا اور شہر میں لانا بڑا ہی دشوار اور دقت طلب کام ہے۔